عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان اردو ادب میں عید الفطر ہے اور اس سبق کے لکھنے والے ڈاکٹر وحید قریشی ہیں۔ سبق کی پڑھائی کے آغاز سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کی تاریخ پیدائش 1925 ہے اور تاریخ وفات 2009 ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD ڈی فارسی اور DLed اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے 3 ڈگریاں حاصل کی تھیں: MA تاریخ، PhD فارسی اور DLed اردو کی ڈگری۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ ہم جب ان کی خدمات دیکھتے ہیں تو ان کی خدمات میں اسلامیہ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور پیش ہیں۔ ان اداروں میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب: صدر شعبہ اردو، پرنسپل، اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ اور اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے صدر شعبہ رہے تھے اور اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد، بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور مہتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دی۔ مقتدرہ قومی زبان اردو کا ایک اہم ادارہ ہے۔ آپ اس کے صدر نشین بھی رہے اور یہ ادارہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی ادبی اداروں سے ان کا تعلق رہا، جن میں بزم اقبال لاہور ہے، ناظم اقبال اکادمی پاکستان ہے، اردو اکیڈمی لاہور ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ
برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہے۔ مصنف کے حوالے سے جو معروضی سوالات پیپر میں آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں، ان میں ڈاکٹر وحید قریشی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی تاریخ پیدائش 1925 ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی تاریخ وفات 2009 ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام عبدالوحید تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے پنجاب یونیورسٹی سے کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم.اے تاریخ، پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی.لٹ اردو کی ڈگریاں حاصل کی۔ ڈاکٹر وحید قریشی کون کون سے کالجز میں اردو کے پروفیسر رہے یا آپ نے کون سے مضامین پڑھاتے رہے؟ اسلامیہ کالج لاہور میں فارسی کے پروفیسر رہے اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے پروفیسر رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کون تھے؟ پنجاب یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو اور پرنسپل اورینٹل کالج لاہور ڈاکٹر وحید قریشی تھے۔ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین وہ کب مقرر ہوئے؟ 1983 میں وہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین مقرر ہوئے۔ آپ کی اہم تصانیف کون سی ہیں؟ اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن ان کا زمانہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں کون سا اعزاز نوازا؟ علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ نوازا۔ مصنف کے تعارف میں سے یہ تمام MCQs آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اپنی نوٹ بک کی کاپی پر اس کو تحریر کریں گے۔ اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ عید مسلمانوں کا مذہبی تہوار یا بار بار آنے والی خوشی۔ متعلقات تعلق رکھنے والے، وسعت، کشادگی، حلال، پہلی رات کا چاند، آبرو، بھویں، اجاگر، نمایاں، حدود، حد کی جمع، ترجمانی، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، خط و خال، وضع قطع، نقش و نگار، روایات، روایت کی جمع، کثرت، زیادتی ہونا یا زیادہ ہونا، تخلیقی جوہر، نئی چیز بنانے یا لکھنے کی صلاحیت، جہت، سمت، جغرافیہ، کسی خطہ زمین کے حالات، درون خانہ، گھر کا اندرونی حصہ، وسیع، کھلا یا کشادہ، متوسط طبقہ، درمیانہ طبقہ، تمدن، تہذیب یا رہن سہن، ہیجان، جوش، نوحہ، ایسی تحریر جس میں افسوس اور رنج و غم کا ذکر ہو، قسم پرسی، غربت، خامی، کوتاہی، ملی و احساسات، قوم سے متعلق احساس، وسیلہ، ذریعہ، اقدار، قدر کی جمع، اہمیت، پاسداری، خیال رکھنا،
یا حمایت کرنا، سبب، وجہ، فراہم کرنا، مہیا کرنا، محض، صرف، باریکیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں، جزیات، محدود، ایک خاص لحاظ میں رہنا، سہاگن، بیاہی عورت جس کا شوہر زندہ ہو، منسلک، ملا ہوا، جڑا ہوا، طفیل، وجہ یا ذریعہ، اکائی، پہلی یا بنیادی، محروم، چھن جانا یا نہ ملنا، آغاز، ابتدا، عظمت رفتہ، گزری ہوئی شان و شوکت، علامت، نشان، وابستگی، تعلق، واسطہ، اثرات، اثر کی جمع، نشانیاں، عکاسی، تصویر کشی کرنا، مہ، چاند، رویہ، برتاؤ، یاد طفلی، بچے کی یاد یا بچپن کی یاد، رجحان، طبیعت، بے حجاب، بغیر پردے کے، غزال، ہرن، خارجی، باہر یا بیرونی، عزائم، ارادے کو کہتے ہیں، زوال، پستی، نوبت، نکارہ، گردوں، آسمان، امت، پیروکار یا ماننے والوں، بامراد، کامیاب، تصور، خیال، کلچر، تہذیب، امور، امر کی جمع یا کام، عیدگاہ، ماہ غریباں، کوئے تو، ہم غریبوں کی عید گاہ تو آپ کا کوچہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فارسی کا جملہ ہے، عیدگاہ ماہ غریباں کوئے تو، ہم غریبوں کی عید گاہ تو آپ کا کوچہ ہے۔ عیدگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ تہنیت، مبارکباد، ہم آہنگ، ساتھ ملانا، سیام، صوم کی جمع یعنی روزہ، خامہ فرسائی، قلم سے لکھنا، منظر کشی، منظر کھینچنا یا سما باندھنا، مائل، آمادہ یا تیار، خورشید، سورج، لذت افزاں، مزے کو زیادہ کرنا یا مزہ دوبالا کرنا، داخلی، اندرونی، عروج، بلندی، اساس، بنیاد، باہم، ایک دوسرے سے ملے ہوئے یعنی پیوست، راحت نظر، دیکھنے کی خوشی، شاد، خوش، تفرقہ، جھگڑا، تہوار، سالانہ جشن، منحصر، انحصار ہونا۔ عزیز طلباء، ان تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ یاد کر کے اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر، جو کہ ڈاکٹر وحید قریشی کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اس سبق کا بنیادی پہلو یا مرکزی خیال یہ ہے کہ عید مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے۔ پہلے پہل اردو غزل میں عید کے حوالے سے صرف محبوب سے روزے عید کی ملاقاتوں کو ہی شاعری کا حصہ بنایا جاتا تھا، مگر 1857 کے بعد اس میں بڑی وسعت آئی اور عید کا موضوع مختلف طریقوں سے بیان ہونے لگا، جس میں مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہلال عید کو ملت کے عروج و زوال کی علامت کے طور پر بھی قبول کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ جن شعراء نے عید کے بارے میں لکھا، ان کا تعلق
ہماری داخلی رویوں کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، حلال و آبرو، محبوب سے روزے عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کا موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ اردو ادب اور شاعری کو فروغ ملا، لہذا اس میں بھی ہماری جو نظمیں تھیں اور ہمارے جو موضوعات تھے اور جو جتنی بھی شاعرانہ انداز سے چیزیں لکھی گئی تھیں ان میں عید کا پہلو بھی نمایاں ہونے لگا۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید کر دیا۔ یعنی جب عید کے حوالے سے ہمارے ملی جذبات اور احساسات اس میں شامل ہونے لگے تو اس سے اردو شاعری پہ ایک اہم اثر ڈلا، جس کی وجہ سے ہماری اسلامی اقدار اور روایات بھی اس میں شامل ہوتی گئیں، اور یہ جو موضوع ہے عید کا، یہ ہماری اردو ادب میں ایک اہم تاثر چھوڑتا ہی چلا گیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سماع فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ شعراء نے جب اپنی سوچ اور اپنی تخلیقی جوہر کو، صلاحیتوں کو اس حوالے سے آشکار کیا یا دکھانا شروع کیا تو پھر اس موضوع میں بھی کئی سمتیں تعین ہونے لگی۔ یہ موضوع کئی طرف پھیل گیا، بہت سے اس نے نئے موضوعات جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیے۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ یعنی عید جو ہے وہ صرف عید کے چاند تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اور ان کی جو سوچیں ہیں اور وہ جو زندگی گزار رہے تھے اس حوالے سے بھی اس عید کے چاند نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی زندگی میں اور ان کی معاشرت میں اور ان کی سوچ میں ایک اہم تبدیلی نمایاں ہوئی، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ چونکہ عید ان کا شاعری کا موضوع بن گیا اور انہوں نے اس عید کے موضوع کو مزید کئی موضوعات میں ڈھالنا شروع کر دیا، جس سے عید کے اس موضوع کے اندر بہت ساری نئی موضوعات بنتے ہی چلے گئے اور نئی نئی مختلف شاعروں نے نئی نئی اپنی سوچ کو پروان چڑھایا۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور دنون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ یعنی اس میں جو موضوعات تھے وہ صرف ملنے ملانے تک یا گھر کے اندر عید منانے اور عیدگاہ میں جو ملاقات ہوتی ہے وہاں تک کی یہ جو جذبات تھے وہی اس کا حصہ نہیں بنے، بلکہ شاعری میں اور بہت سے جذبات بھی شامل ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانے عید،
ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر، یعنی مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانی عید، ترکن ماما کی عید، عید القرض، عیدی، یہ تمام نظمیں ہیں جو اردو شاعری کا موضوع بنے اور مختلف حوالے سے ان نظموں میں مختلف موضوعات کو اور مختلف سوچ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ موضوعات ہمارے متوسط طبقے کے اور غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے صرف معاشرت کا ہی ایک ایسا جذبہ نہیں ہے جو وقتی ہے، بلکہ یہ سب مسلمانوں کی ایک اکائی بن کر ایک ملت کو یا قوت کو، ایک قوم کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ مسلمان ایک قوم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو تمام جسم جو ہے وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، لہذا تمام مسلمان ایک اکائی بن جاتے ہیں، اور عید ہمارے اس تہذیبی معاشرت کا اور سوچ کی آئینہ دار ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں۔ جیسے ہی موضوع شاعری میں آیا، پھر اسے بہت سارے شاعروں نے اپنایا اور اس طرح ہمارے ادب میں اس کو ایک جداگانہ حیثیت ملی۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، ان میں دولت عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ دلی کی بربادی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دکھ بھرے داستانیں یا نظمیں لکھی گئی ہیں، ان میں خواجہ حسن نظامی کا نام اہم ہے، اور انہوں نے شہزادوں اور شہزادیوں کی جو غربت کی حالت ہے اس کو وہ دکھایا ہے، اور اس غربت کی حالت میں وہ کس طرح عید بسر کرتے ہیں اس کو بھی بھرپور عکاسی کر کے دکھایا ہے، یا اس کی بھی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ان روایات کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، یعنی سر سید نے بھی عید کا جو موضوع ہے وہ اپنے مضامین میں ڈھالا، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ اور ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یعنی سر سید نے اس چیز کا آغاز کیا کہ اپنے موضوعات میں مسلمانان ہند کی عید جو ہے اس کو موضوع بنایا، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کی جو قسم پرسی میں یا ان حالات میں یا غریبی میں جو عید مناتے تھے اس کو بڑے طریقے سے اور واضح وضاحت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ جو موضوع حسن نظامی نے لکھا ان میں عظمت رفتہ کی یاد ہے، یتیم شہزادے کی عید کا ماہ غریباں کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی عید کا ماہ غریباں کوئے تو، جو میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا، اس کا معنی بتایا تھا کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہم غریبوں کی عید کا تو آپ کا کوچا ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ بھی مسلمانوں کی دینی اور مذہبی جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان نسب پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے، اور حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ حالی نے عید کے حوالے سے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں تہنیت عید الفطر، یعنی عید الفطر کی مبارکباد، ان کا اہم موضوع رہا ہے، اور اس میں انہوں نے اس عید میں جو خوشی کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے اور ہماری مذہبی اقدار جو ہے وہ عید اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس نظم میں یہ دونوں جذبے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔
ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا۔ کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ یعنی روزوں کے مہینے کے جانے کے بعد عید کا دن آ ہی گیا، اور یہ خوشی کا عید جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام بن کر آئی ہے، اور سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے روزے رکھے تھے۔ اور عید چونکہ آپ کی روزوں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، لہذا تمام مسلمانوں نے اس خوشی کی وجہ سے عید کا دن پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عید کا دن انہیں انعام کے طور پر دی۔ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوشی ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ اقبال کے ہاں بھی ہمیں عید کے حوالے سے شاعری میں موضوعات مل جاتے ہیں۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہتے ہیں۔ اقبال نے جو عید کا موضوع بنایا ہے اس میں ہمارے نثر نگاروں نے قلم اٹھایا اور اس کے اوپر بے شمار مضامین لکھے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی یعنی بچپن کی جو یاد ہے وہ علامہ اقبال کے ہاں ان کے جو عید منانے کے دن تھے اس کی عکاسی کرتی ہے، اور منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کو ہم قومی شاعر کہتے ہیں، اور ان کی شاعری میں چونکہ ہر طرح کا موضوع سمٹ کر آیا ہے، لہذا عید جیسا جو موضوع تھا وہ بھی ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے۔ کچھ اس طرح سے وہ لکھتے ہیں: اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ یعنی اے عید کا چاند، تو کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور تو جس طرح سورج روشنی دیتا ہے تو بھی اسی طرح روشنی دے رہا ہے، سورج کی طرح تیرا بھی کوئی جواب نہیں، اور چونکہ تو خوشی کی علامت بن کر آتا ہے اور خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ غزال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزال ہرن کے منہ سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے، تو ہرن کو کہتے ہیں غزال، ہرن کو کہتے ہیں کمند غزال شادی ہے، یعنی تو ہمارے لیے خوشی کا باعث بن کر آیا ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ لذت افزائے شور طفلی یعنی تو ہمیں بچپن کا جو یاد ہے ہمارے اندر وہ بکھیرتا ہے، ہمارے بچپن کے مزے کو اور زیادہ دوبالا کر دیتا ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات جو ہم نے پڑھے ہیں، یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماہ غریبائیں کوئے تو، اور یتیموں کی عید، اور بے شمار موضوعات ہماری شاعری کا حصہ بنے ہیں۔ اچھا، اب ان تمام موضوعات میں جو ہماری شاعری کی ہیں ان میں یہ پہلو نظر آتے ہیں: اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ باہر کے جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر کی کیفیات کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ اگر باہر کے حالات خوش و خرم ہوں گے تو آپ کے اندرونی کیفیات بھی خوش و خرم ہو جاتی ہے۔ حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی تمدنی زندگی کی احساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان بھی ہمیں اپنی شاعری میں ملتا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں: چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا۔ یعنی جب ہمیں عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہم سے ہماری خوشیوں کا حال نہ پوچھو، یہ تو بے شمار ہیں، یہ تو لاجواب ہیں۔ یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی خوشیوں کو کس طرح بیان کر سکوں۔ آسمان پر ہوائیاں چھوئیں،
نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ عبد المجید صالح کہتے ہیں، ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے۔ ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہے بامراد آج کے دن۔ یعنی ہلال عید جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہو گیا ہے، اور امت محمد کی یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی آسمان پر نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ مسلمان پھر سے خوش ہیں، اور وہ اس چاند سے عید کے دن جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ طالب اعلی بازی کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹے ہوئے مسلم جو ہے ان سب کو منا دے، آپس میں جو رات دن کا جھگڑا ہے وہ مٹا دے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ یعنی اے ہلال عید تو اپنا اثر اس طرح دکھا کہ جو مسلمان روٹھے ہوتے ہیں وہ بھی عید کے دن صلح کر لیتے ہیں، جیسے چاند نظر آتا ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اس طرح جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، جو فرقہ واریت ہے، جو تضاد ہے، جو فرق آ رہا ہے، وہ تو مٹا دے اور ان کا آپس کا جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ مطلب یہ جو عید کا چاند کا نظر آنا یا شاعری کے اندر عید کا جو تصورات ہمیں ملتے ہیں یا جو موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا مطلب صرف خوشی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کلچر کا، ہمارے تہوار کا ایک حصہ ہے، اور یہ ہماری اقدار سے جڑا ہوا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں بھی یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو اردو شعراء ہیں ان کی سوچ صرف ایک سمت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ عید کے حوالے سے وہ بہت سے نظریات کے حامل ہیں، اور اس نظریات کا تعلق ہمارے داخلی رویوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ جو عید ہے وہ اس میں عید کی شاعری کو ہم اپنی شعری روایات میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ وحید قریشی کا یہ لکھا ہوا مضمون اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ اس میں سے سیاق السباق کے حوالے سے تشریح اکثر پیپر میں آ جاتی ہے۔ کل ہم اس پیرے کی سیاق السباق کے حوالے سے تشریح کریں گے اور اس کی مشق حل کریں گے۔